السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے غذا کو لازم قرار دیا، جو ہماری جسمانی نشو و نما اور زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ کھانا کھانے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ کھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں اور نہایت عاجز کے ساتھ دسترخواں پر بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں۔ دائیں ہاتھ سے کھائیں، لقمہ درمیانہ لیں اور خوب چبا کر کھائیں۔ کھانا مناسب مقدار میں کھانا چاہیے، یعنی ضرورت سے تھوڑا کم۔ اگر کھاتے وقت کوئی لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ کھانا پلیٹ میں نہیں بچانا چاہیے۔ اگر انگلیوں کے ساتھ سالن وغیرہ لگا ہو تو اسے چاٹ لینا چاہیے۔ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ کھانا کھا کر ہاتھوں کو دھو لیں۔ پانی کھانا شروع کرنے سے پہلے پی لیں یا کھانے کے دوران پیئیں، آخر میں نہ پیئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر کھانا تناول نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میں بندہ ہوں اور بندوں کی مانند بیٹھتا ہوں اور ایسے ہی کھاتا ہوں جیسے بندے کھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست اس قسم کی تھی کہ گویا گھٹنوں کے بل ابھی کھڑے ہو جائیں گے، یعنی اکڑو بیٹھ کر ٹیک لگانے سے مراد جم کر بیٹھنا اور کھانے کے وقت چوکڑی مار کر سرین سے بیٹھنا اس بیٹھنے کی مانند ہے جو کسی چیز کو اپنے نیچے رکھ کر ٹیک لگا کر بیٹھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں کبھی عیب نہ نکالتے۔ اگر چاہے تو کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا، اور یہ کبھی نہ فرمایا کہ یہ کھانا برا ہے، ترش ہے، نمک زیادہ ہے یا کم ہے، شوربہ گاڑھا ہے یا پتلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھتے اور آخر میں حمد کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے اور سیدھے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا شروع کرتے۔ کھانا اگر برتن کی چوٹی تک ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوٹی سے کھانا شروع نہ فرماتے، بلکہ اپنے سامنے نیچے کی جانب سے شروع کرتے اور فرماتے کہ کھانے میں برکت چوٹی میں ہی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کھانے میں ہاتھ ڈالتے تو انگلیوں کی جڑوں تک کھانے میں نہ بڑھتے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریف 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمانے کی تھی اور ان کو چاٹ بھی لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی چیز پتلی ہوتی تو شاذ و نادر بیچ والی انگلی کے برابر والی انگلی کو بھی استعمال کرتے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھونک نہ مارتے اور اس کو برا جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کو کبھی نہ سونگھتے اور اس کو برا جانتے۔ کھانا اگر ایک قسم کا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنے ہی سامنے سے تناول فرماتے، اور اگر مختلف قسم کا کھانا ہوتا چاہے برتن ایک ہی ہوتا تو بلا تعمل ہی دوسری جانب بھی ہاتھ بڑھاتے۔ جب کھانا پاس آتا تو دعا فرماتے۔ جب کھانے میں سے اول لقمہ لیتے تو فرماتے یا واسع المغفرت۔ کھانے کے بعد دعا پڑھتے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے اور ہاتھوں پر جو تری ہوتی اس کو ہاتھوں، چہرے اور سر مبارک پر مل کر خشک کر لیتے۔ ایک روایت میں ازائے وضو پر ہاتھ پونجنا بھی آیا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد وضو، ہاتھ منہ دھونا برکت کا سبب ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
پاس کھانا رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا قریب ہو جاؤ اور بسم اللہ کہہ کر داہنے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا شروع کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دائیں ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا شروع کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ کو آواز سے پڑھنا اولا ہے تاکہ دوسرے ساتھی کو اگر خیال نہ رہے تو یاد آ جائے۔ جس نعمت کے اول بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ ہو، اس نعمت سے قیامت میں سوال نہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حق تعالی بندے کی اس بات پر بہت ہی رضامندی ظاہر فرماتا ہے کہ جب ایک لقمہ کھانا کھا لیا، ایک گھونٹ پانی پی لیا تو حق تعالی کا اس پر شکر ادا کرے۔ ناظرین، بستر پر بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ وجہ جان کر آپ فوراً اس عادت کو ترک کر دیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو آرام اور سستی کی وجہ سے بستر پر بیٹھ کر یا لیٹ کر کھانا کھانے کی عادت ہو گئی ہے تو فوراً اس عادت کو ترک کر دیں، کیونکہ یہ عادت آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آپ نے اپنے گھر کے بڑوں کو یہ کہتے ضرور سنا ہوگا کہ بستر پر بیٹھ کر نہیں کھانا چاہیے۔ وہ ہمیشہ ہمیں زمین پر بیٹھ کر کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ تو شاید انہیں خود بھی معلوم نہ ہو، لیکن سائنسی اعتبار سے بھی آپ کی یہ عادت درست نہیں ہے۔ اگر آپ آرام کی خاطر بستر پر لیٹ کر کھانا کھانے کا مزہ لیتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دراصل ہم کیا کھا رہے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی اہم ہے کہ ہم کیسے کھا رہے ہیں۔ آئیں آج جانتے ہیں کہ ہمیں بستر پر بیٹھ کر کیوں نہیں کھانا چاہیے۔ یہ ہاضمے کو متاثر کرتا ہے۔ آرام کی غرض سے بستر پر لیٹ کر کھانا یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا، یہ دونوں آپشن ہاضمے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بعض اوقات یہ معدے میں بھاری پن اور تیزابیت کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو بستر پر ہی بیٹھ کر کھانا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ سیدھے بیٹھ کر کھائیں یا صحیح کرسی پر بیٹھ کر کھائیں۔ نیند میں خلل ڈالتا ہے۔ روزانہ بستر پر بیٹھ کر کھانے سے ہماری نیند پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ ہمارا جسم کسی خاص جگہ اور اس سے متعلق ہماری سرگرمیوں کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ جس طرح مطالعہ کا تعلق مطالعہ کی میز سے ہی ہوتا ہے، اسی طرح بستر کا تعلق ہمیشہ نیند سے ہی ہوتا ہے۔ اور جب آپ بستر پر سونے کی بجائے کھاتے ہیں تو یہ آپ کے دماغ کو تھوڑا سا الجھا دیتا ہے۔ روزانہ ایسا کرنے سے آپ کو بعض اوقات بستر پر سونے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بستر پر کھانے سے وزن میں بھی تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک انتہائی دلچسپ نفسیاتی وجہ چھپی ہوئی ہے۔ دراصل جب آپ آرام کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں تو بستر پر بیٹھ کر کھاتے ہوئے عموماً ٹی وی یا موبائل پر تفریح بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ اس آرام دہ حالت میں کئی بار آپ 2 کی بجائے 4 روٹیاں بھی کھا لیتے ہیں اور آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے، ورنہ روزانہ یہ تھوڑی سی اضافی کیلوریز آپ کے وزن میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے الرجی اور انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے وقت خواہ کتنا ہی خیال کیوں نہ رکھا جائے، کھانے کے ذرات بستر پر ہی رہ جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ چھوٹے چھوٹے ذرات کئی دنوں تک بستر پر پڑے رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بستر میں فنگل انفیکشن اور الرجی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بعض اوقات کھانے کے ذرات کی وجہ سے کوکروچ اور چونٹیاں بھی بستر کا رخ کر لیتی ہیں۔ اس سے بھی انفیکشن پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نوش نہ فرماتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترکیب دلائی ہے۔ زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریف یہی تھی۔
بستر پر بیٹھ کر بستر پر بیٹھ کر کھانا اگر تکبر کی بنا پر ہو تو مطلقاً ناجائز ہے، اور کسی مجبوری اور غرض کی بنا پر ہو تو بلا کراہٹ جائز ہے، اور اگر نہ تکبر کی وجہ سے ہو اور نہ غرض کی وجہ سے بلکہ صرف آرام طلب کے لیے ہو تو جائز ہے، البتہ خلاف اولا ہے۔ کھانا کھاتے وقت سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں قدموں کے بل اکڑو ہو کر بیٹھے یا دائیں پیر کو اٹھا کر اور بائیں پیر کو بچھا کر بیٹھے۔ چار زانوں بیٹھ کر کھانا سنت کے مطابق نہیں لیکن جائز ہے۔ کھانا کھاتے وقت ٹوپی پہننے کے متعلق کوئی روایت ہمیں نہیں ملی، البتہ کھانا کھاتے وقت سر ڈھکا ہونا عموماً آداب میں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔